نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج جو امت محمدیہ میں بہت ساری سستی پائی جاتی ہے، بہت ساری جن کی پرواہ نہیں ہوتی جس چیز کی، اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، لیکن امت محمدیہ کو اس چیز کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے، وہ ہے نماز۔ سامعین اکرام، نماز وہ چیز ہے، نہ عورت کو معاف ہے نہ مرد کو معاف ہے۔ زکوٰۃ چند لوگوں پر فرض کی جاتی ہے جو استطاعت رکھتے ہیں، صدقہ بھی ان کے لیے ہے جو صدقہ دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہو گیا سال بعد زکوٰۃ آتی ہے، صدقہ مطلب وہ دے سکتے ہیں جو استطاعت رکھتے ہیں، لیکن نماز ہر مسلم جس نے کلمہ پڑھ لیا بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی صرف چیز کیا ہے؟ نماز۔ اس کی معافی نہیں ہے، تو کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھنی ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھنی ہے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا، اشارے کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ نماز کی معافی تو جنگ کے موقع پر بھی نہیں دے گی۔ اتنی قیمت، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں 700 بار نماز کا حکم دیا ہے کہ نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ ایک باپ ہو اپنے بچے کو ایک بار کہے بیٹا یہ کام کریں، پانی لے آئیں، دوسری بار کہیں، تیسری بار اس کے ساتھ ناراض ہو جائیں گے، اس کو سزا دیں گے کہ میں 3 بار کہہ رہا ہوں، میری آپ کو قدر کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ 750 سے زیادہ قرآن مجید میں کہہ چکا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اور اس کے بعد ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں الصلاۃ، اے میری پیاری امت، دیکھنا میرے الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، دیکھنا میرے جانے کے بعد نمازوں کا خیال رکھنا۔ اے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میری امت کو نصیحت کرنا ہے کہ میرے جانے کے بعد نمازوں کا اس نے خیال رکھنا ہے۔ کیا ہم نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو مانا ہے؟ ہم تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہمارے دلوں پر نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ اکبر۔ ایک نافرمان سے نافرمان بیٹا ہو، ایک مثال دے کے میں سمجھانا کی کوشش کرتا ہوں۔ نافرمان سے نافرمان بیٹا ہو، پورے محلے کو، پورے علاقے کو، پورے شہر میں، پورے رشتہ داروں میں، پوری برادری میں پتہ ہے کہ والدین کی بات نہیں مانتا۔ اگر اس کا والد یا اس کی ماں آخری لمحات میں اس کو کہے بیٹا میرے جانے کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے، ایک نافرمان سے نافرمان بیٹا بھی اپنے والدین کی نصیحت کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ نبی جس کو آخری وقت میں بھی اپنی امت کی فکر تھی، کیا ہم نے اس کی نصیحت کو پکڑا ہے؟ اس کی نصیحت کی ہم نے قدر کی ہے؟ ہر انسان کو، ہر آدمی کو آخری لمحات میں کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ کسی کو اپنے بینک بیلنس کی، کسی کو اپنے مال کی، کسی کو اپنی اولاد کی، کسی کو اپنی بیٹی کی، کسی کو اپنے کاروبار کی فکر ہوتی ہے، لیکن میں قربان جاؤں اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری لمحات بھی یہی کہہ رہے ہیں الصلاۃ ما ملکت ایمانکم۔ اہم چیز ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے آخری لمحات میں بھی۔ جب آخری لمحات میں بھی تھے نا نمازوں کے، انہوں نے پھر بھی نماز نہ چھوڑی۔ صحابہ کرام انتظار کرتے تھے، وہ آتے تھے بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، پھر جب ہوش میں آتے تو کہتے وضو کرائیں میں نماز پڑھوں، پھر وضو کرتے، پھر غش طاری ہوتی، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے نماز کی اتنی ترجیح دی۔ طائف والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آگے، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہمیں اجازت دے دیجئے، میں ان بستی والوں کو
دو پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر گئے، کہتے ہیں نہیں، اپنے پر ظلم برداشت کر گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے موقع پر نماز عصر کی رہ گئی تو پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ، اپنے رحمت والے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے جو گھروں میں پڑے ہیں، میں ایک کو کہوں اذان دے، دوسرے صحابی کو کہوں جماعت کرائے، میں ان کے گھروں کے چکر لگاؤں تو ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ آج ہمارے گھروں میں آگ لگ چکی ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں جن کے نام بھی پہلے لوگوں نے نہیں سنے تھے جو نماز قرآن پڑھتے تھے۔ طرح طرح کے شر فساد، جھگڑے فساد ہمارے گھروں میں ختم نہیں ہوتے، اتفاق کی برکت ختم ہو چکی ہے، شکر گزاری ختم ہو چکی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو جب بھلا دیں گے کیسے اس گھر میں برکت آ سکتی ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ جس گھر میں بے نماز رہتا ہو، سامعین کرام آپ بھی نمازی بنے، ہر اپنے گھر والوں کو نصیحت کریں، اپنے دوستوں کو نصیحت کریں۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اپنے نفس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارا دل کرتا ہے کہ نماز پڑھ لیں، چل نماز پڑھ چلے گئے، ہمارا دل نہیں کرتا تو نماز چھوڑ دی۔ اللہ کا حکم آیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، لیکن ہمارا دل نہیں ہے، ہم دل کے پجاری ہیں۔ ہمارا دل کرتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، دل کرتا ہے نہیں کرتا، اپنے نماز پڑھنی ہے۔ شادی کے موقع پر نماز رہ گئی، اس کے بعد شادی آ گئی، دل نہیں کرتا، نماز رہ گئی، دوست آ گئے، دل نہیں کر رہا تو نمازیں اسی طرح ضائع ہو رہی ہیں۔ ہم قبر کے جوں پاس جا رہے ہیں، دن بدن قبر کے پاس جا رہے ہیں، ہم قبر کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک کمرے میں رات کے وقت چھوٹے بچے کو، کسی کو بھی گھر والے چھوڑ کے چلے جائیں تو ڈر لگتا ہے، لائٹ بھی چلی جائے، کمرہ بند ہو، اس قبر سے ڈریں، اندھیری قبر سے، جہاں روشنی نہیں ہوگی، جہاں لائٹ نہیں ہوگی، جہاں پنکھا نہیں ہوگا، جہاں ہیٹر سردیوں میں نہیں ہوگا، لیکن نیک اعمال کام آئیں گے، وہی جمع کر لیں۔ نیک اعمال، قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں، اور اس کے بعد نماز 5 وقت کی ٹائم لگا لیں۔ صبح کی نماز میں 10 منٹ، اسی طرح ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی، عشاء کی نماز، 1 گھنٹہ بنتا ہے نمازوں کا۔ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکالے نا، مصروفیات کو کم کر دیں۔ واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ چھوڑ دیں دنیا یہیں رہ جائے گی، کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اسی چینل کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، جو بیان اچھا لگے دوستوں کو شیئر کیا کریں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، آنے والی نصیحت بیان آپ تک پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔